السلام علیکم میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور میری پیاری پیاری اسلامی بہنوں۔ آج ہمارا موضوع ہے ماہ رمضان کا روزہ چھوڑنا۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور میری پیاری پیاری اسلامی بہنوں، بلا عذر شرعی رمضان المبارک کا روزہ چھوڑ دینا گناہ کبیرہ ہے اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ بعض مجبوریاں ایسی ہیں جن کے سبب رمضان المبارک میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے، مگر یہ یاد رہے کہ مجبوری میں روزہ معاف نہیں، وہ مجبوری ختم ہو جانے کے بعد اس کی قضا رکھنا فرض ہے، البتہ قضا کا گناہ نہیں ہوگا۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور میری پیاری پیاری اسلامی بہنوں، جس نے رمضان کا روزہ قصداً یعنی جان بوجھ کر توڑ ڈالا تو اس پر اس روزے کی قضا بھی ہے، اور اگر کفارے کی شرائط پائی گئیں تو 60 روزے کفارے کے بھی ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے کسی رخصت اور مرض کے بغیر رمضان المبارک کا ایک روزہ چھوڑا، وہ ساری زندگی کے روزے رکھے تب بھی اس کی کمی پوری نہیں کر سکتا۔ استغفار۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور میری پیاری پیاری اسلامی بہنوں، روزہ نہ رکھنے کے بعض اسباب ہیں، جیسا کہ ہر وقت کھاتے رہنے کی عادت۔ ایسے شخص کو نفس و شیطان بھوک سے ڈراتے ہیں اور اس کے لیے روزہ رکھنا دشوار ہوتا ہے، یعنی اسے یہ خدشہ ہوتا ہے کہ اسے بھوک لگے گی، تو اس وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھتا۔ اور کچھ ایسے افراد ہیں جو پان، گٹکا، سگریٹ وغیرہ کی عادت رکھتے ہیں، یہ لوگ بھی ان چیزوں سے صبر نہ کر پانے کی بنا پر روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ مال و دنیا کمانے کی حرص کے ایسے لوگ کام کرنے میں دشواری آنے کے اندیشے سے روزہ چھوڑ دیتے ہیں کہ کہیں ہمارا مال کم نہ ہو جائے، کہیں ہمارا کام کم نہ ہو جائے، اس وجہ سے وہ روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ بری صحبت، جس کی وجہ سے آدمی غفلت میں پڑا رہتا ہے اور فرائض و واجبات ادا کرنے میں اسے کچھ فکر نہیں ہوتی۔ بیماری کا بہانہ کہ بعض نادان شرعی مسئلے کا لحاظ کیے بغیر کسی ہلکے سے مرض کا بہانہ بنا کر روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور میری پیاری پیاری اسلامی بہنوں، پابند روزہ بننے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کم کھانے کی عادت بنائیں، پان و گٹکا جیسی بری چیزوں سے پیچھا چھڑائیں، نیک و پرہیزگار لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور میری پیاری پیاری اسلامی بہنوں، یہاں یہ بات یاد رہے کہ اچھی صحبت اچھا اثر رکھتی ہے، جبکہ بری صحبت برا اثر رکھتی ہے۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور میری پیاری پیاری اسلامی بہنوں، جیسے خراب پھلوں میں صحیح پھل رکھ دیے جائیں تو وہ بھی خراب ہو جاتے ہیں، اسی طرح بری صحبت بھی ایسے ہی اثر کرتی ہے۔ اگر بری صحبت میں ہم بیٹھیں گے تو ہم بھی برے ہو جائیں گے، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بری صحبت سے بچتے رہیں۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور میری پیاری پیاری اسلامی بہنوں، روزہ رکھنے کے فضائل و برکات اور فرض روزہ نہ رکھنے کے عذابات کا مطالعہ کیجیے تاکہ پابندی کا ذہن بنے۔ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور میری پیاری پیاری اسلامی بہنوں، امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، آپ نے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیا ہوگا۔ فی امان اللہ، اللہ حافظ۔